بھئی عہدہ چاہیے تو پھر کسی اور جگہ جاؤ۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا اس مسئلے پہ۔ امام نے کہا دیکھو ولی عہدی قبول کرتا ہوں، فیصلہ کوئی نہیں کروں گا۔ اسے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کہا مجھے آپ کی شرط قبول ہے، آپ ولی عہد بن جائیں۔ امام نے کہا تو جو ٹائٹل دینا چاہے دے دے، جو لقب لگانا چاہتا ہے میرے نام کے ساتھ لگا دے، میری اپنی شرط ہے۔ عزیزان گرامی بات کو صاف آگے جا کے حل کرتا ہوں، لیکن ایک جملے کو پیش کر دوں۔ امام ابھی بتا کے آئے ہیں، دیکھ میں نے نیشا پور کے خطبے میں بتا دیا میں توحید کی شرائط میں ہوں، جو توحید کی شرائط میں ہو وہ کسی ظالم کا ولی عہد نہیں بن سکتا۔ تیری ولی عہد کا سوال کیسے آتا ہے؟ میں توحید کی شرائط میں ہوں، تو اپنے آپ کو دیکھ، پھر مجھے دیکھ، پھر فیصلہ کر۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی یا نہیں ہو رہی؟ عزیزان گرامی امام نے فوراً واضح کیا، امام نے کہا کہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اب کچھ عرصے بعد ایک چور کو لایا گیا اور کہا کہ یہ چور ہے۔ مامون نے فوراً سوال کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں چور ہوں، میں نے چوری کی ہے۔ کہا جانتے ہو 3 مرتبہ اقبال جرم کرنے سے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، لیکن کون میرا ہاتھ کاٹے گا؟ تو بات آ رہے ہیں۔ اس چور کو جب لایا گیا اس نے کہا بھئی ہاتھ میں جانتا ہوں کاٹا جاتا ہے چور کا، لیکن ہاتھ کون کاٹے گا؟ تو اس نے کہا تیری اتنی جرأت مجھ سے ایسے بات کرے؟ ایک تو چور اور میں خلیفہ، تو جانتا کس سے بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں تمہارے باپ نے بیت المال سے پیسے چرانے کے بعد ایک کنیز خریدی، اس سے تم پیدا ہوئے۔ ایک چوری کا نتیجہ مجھ سے حساب مانگے گا چوری کا؟ تم پوری امت کے غلام ہو، مجھ سے صحیح طرح سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ اس چور کی اتنی اہمیت کہ مجھ سے ایسے بات کرے، کہے میری ولی عہد آپ فیصلہ کیجئے اس کے متعلق۔ مولانا نے کہا مجھ سے فیصلہ مت کرا، میں نے پہلے کہہ رکھا میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ توجہ عزیزان کریں، جملے کو ضائع نہ کیجئے گا۔ مولانا نے کہا کہ میں نے پہلے شرط رکھی تھی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ کہ نہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ میرے ولی عہد ہیں، اس نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے۔ امام نے کہا پھر سن، جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ عزیزان گرامی بس یہ کہنا تھا۔ عزیزان گرامی غور فرمایا آپ نے؟ بس امام کا فیصلہ دینا تھا، فوراً یہ اپنے تخت سے اترا اور چلا گیا، کہا کہ نہیں آج جتنی توہین ہوئی نہیں ہوئی میری۔ پھر اس کے بعد بہرحال ایک زہر کا سلسلہ شروع ہوا۔ مولا نے واضح کر دیا، کہا کہ دیکھو ولی عہدی ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارا منصب کچھ اور ہے، ہم دنیاوی منصبوں کے لالچ نہیں رکھتے ہیں، یہ حکومت ہمارے پاؤں کی خاک ہے۔ عزیزان گرامی ہم جن ائمہ کے ماننے والے ہیں ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کا رتبہ کچھ اور ہے۔ عزیزان گرامی اب مامون کی پوری کوشش ہونے لگی کسی طریقے سے امام کو نیچا دکھائے، لیکن میں نے دن میں بھی عرض کیا تھا امام حسن مجتبیٰ سے متعلق کہ جس کو اللہ نے عزت دے کے بھیجا ہو اس کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، اور مؤمنین یعنی ائمہ اہل بیت کے لیے ہے۔ تو اب عزت ان کی ہے، ان کے دشمنوں کے لیے ذلت ہے۔ اب وہ کوشش یہ کرتا رہا کسی طریقے سے امام کو معاذ اللہ نیچا دکھا دے۔ اب بڑے بڑے مناظرے کروانے لگا، بڑی بڑی بحثیں کروانے لگا، کسی طریقے سے امام ہار جائیں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی 1 سال ہو گیا بارش نہیں ہوئی ہے۔ اس نے جو ماہرین موسمیات تھے اس زمانے میں، جو ویدر کے ایکسپرٹ تھے، ان کو بلایا، ان ماہرین سے سوال کیا کہ اس سال بارش ہوگی؟ کہ نہیں اس سال بھی بارش کے کوئی آثار نہیں۔ عزیزان گرامی آج تو مشینوں کے ذریعے بناتے ہیں، اس زمانے میں واقعاً وہ ماہر ہوتے تھے، وہ واقعاً ماہر ہوتے تھے، ہوا کو دیکھ کے آب و ہوا سے بتا دیتے تھے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب ان ماہرین نے کہا کہ اس سال بھی کوئی بارش کے آثار نہیں ہے، یہ بھی سوکھے کا سال جائے گا۔ کہا پھر غور سے دیکھ لو، حساب کتاب لگا لو، سب سے الگ الگ پوچھا، سب سے الگ الگ حساب کتاب کروایا، کہ ہم سب بتا رہے ہیں اس سال بارش نہیں ہوگی، بارش کے کوئی آثار نہیں ہے۔ فوراً اپنے وزیر کو بلایا کہ بہترین موقع ہے، پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں، کہ بہترین موقع ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ ان کو نیچا دکھانے کا بہترین موقع ہے، بارش تو ہونی نہیں ہے، ان سے کہو کہ دعا مانگے۔ امام نے کہا ہاں میں نماز استسقاء پڑھوں گا، میرے جد کی روش ہے، لیکن 3 دن روزے رکھوں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا، ان 3 دن ہمیں اور مل گئے پروپیگنڈا کرنے کے۔ کہ جہاں تک ہو سکے اعلان کروا دو کہ ہمارا ولی عہد دعا مانگنے والا،
دور و نزدیک کی ساری بستیوں میں، سارے شہروں میں اعلان ہو گیا کہ 3 دن بعد امام رضا روزہ رکھ کے نماز استسقاء پڑھنے والے ہیں، بارش کے لیے دعا مانگنے والے ہیں۔ دور دور سے لوگ آنے لگے، کچھ چاہنے والے تھے، کچھ تماشبین تھے، کچھ اپنے تھے، کچھ بیگانے تھے، کچھ چاہتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ نہ چاہتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ مانتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ نہ مانتے ہوئے آ رہے تھے۔ جب سب جمع ہونے لگے، امام نے کہا مسجد میں نہیں ہوگی، میں صحرا میں پڑھوں گا۔ کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب میں اعلان کر دو، مستورات کے ساتھ آئیں، بچوں کے ساتھ آئیں، بوڑھوں کے ساتھ آئیں، سب کو بلا لو۔ عزیزان گرامی، امام نے اپنے امامے کا بند کھولا، اپنی ابا کو الٹا کیا، چلنے لگے، اپنے نالین کو اتار دیا، امام نے زمین پہ قدم رکھا، زمین قدم کے بوسے دینے لگے۔ امام نے تکبیر کی آواز کو بلند کیا، کہا اللہ اکبر، آسمان سے لبیک کی آوازیں آنے لگی۔ جو چہرے کو دیکھتا تھا رونے لگتا تھا، آواز دے کے کہتا تھا ہم گواہی دیتے ہیں اگر کوئی حجت خدا ہے تو علی بن موسیٰ رضا۔ عزیزان گرامی، امام کی ہیبت و جلالیہ تھی، چلنے کا انداز بتا رہا تھا یہ امام وقت ہے۔ بس ایک شیر کا چلنا تھا، امام کا داور تھے، بہت خوبصورت تھے۔ اللہ محمد وعجل۔ بس امام علیہ السلام نے چلنا شروع کیا، ہر طرف سے لوگ جمع ہونے لگے، اب سب کے سب چلنے لگے۔ امام نے کہا میرے ساتھ چلو، ہم مرو سے باہر نکلیں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحرا میں امام بیٹھ گئے، امام نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اس کے بعد کہا میرے ساتھ سب نماز پڑھو۔ نماز پڑھائی، نماز استسقاء تمام ہوئی، امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا میری مظلومیت کا واسطہ بارش برسا دے۔ بس یہ آواز دینی تھی، چاروں طرف سے بادل جمع ہونے لگے، مجمع اٹھ کے بھاگنے لگا۔ امام نے کہا رک جاؤ، ابھی مت جانا، یہ بادل تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ساتھ والی بستی کے لیے ہے۔ امام نے کہا یہ بادل تمہارے لیے نہیں، یہ ساتھ والی بستی کے لیے ہیں۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں، کہ میں نواسہ رسول کی ذریت سے ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ اب امام نے اپنا تعارف کروایا، جو مجمع سن رہا تھا، دیکھتا تھا، روتا چلا جاتا تھا۔ امام نے کہا اب اٹھو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، جیسے ہی آخری فرد گھر کو پہنچے گا بارش نازل ہوگی، پانی جمع کر لینا، یہ میرا وعدہ ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ ایک مرتبہ بادل جمع ہونے لگے، جب گرج برس شروع ہوئی، بارش ہوئی، مامون نے کہا ذرا ماہرین موسمیات کو بلاؤ۔ جب سارے جمع ہو گئے، کہا تم نے تو کہا تھا بارش نہیں ہوگی، کہا ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں بارش نے نہیں ہونا تھا، یہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں بارش نے نہیں ہونا تھا، ان کی دعا کا اثر ہے، مامون نے فوراً کہا خبردار مجھے تو بتا دیا، مجمع کو نہ بتانا، مجمع سے یہی کہنا کہ بارش نے ہونا تھا، وَإِلَّا جتنے بھی ان کے ماننے والے اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا، بس اب بارش ہوئی، وہ جو امام کے نہیں ماننے والے تھے وہ بھی ماننے والے بن گئے۔ آج تک دیکھ لیجئے کیسا ذریتوں میں چلتا چلا آ رہا ہے وہ سلسلہ، کہ امام نے اپنے صرف رخ رونق کی زیارت کرائی، مجمع آپ کا ماننے والا بنا، ایک دعا پڑھی، لوگ ماننے لگے۔ عزیزان گرامی، وقت بہت تیزی سے گزر گیا، میں ایک مناظرہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام علیہ السلام کا، اگر سننا پسند فرمائیں گے۔ اب مامون نے سب جب کوششیں کر لیں، ہر طرح کی بحثیں کی، مباحثے کیے، امام سے خود بحثیں کرتا تھا، جب اس نے دیکھا کہ نہیں یہ جتنا کوشش کرتا ہوں ان کو معاذ اللہ گرانے کی، اتنا ہی زیادہ ان کا مقام ان کے ماننے والوں کی نگاہوں میں بلند ہو جاتا ہے، یعنی ان کے خالق کو ضد ہے کہ حق چھپنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے، امام رضا جھکنے نہ پائے، کہ جتنا میں کوشش کرتا ہوں اتنا زیادہ ان کا مقام بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو، اپنے وزیر سے کہا کہ جتنے بڑے بڑے ادیان ہیں ان تمام ادیان کے جو سب سے بڑے علماء ہیں ان سب کو دعوت دو میری طرف سے، ان کے آنے جانے کا خرچہ میں دوں گا، ان سب کے رکنے کا خرچہ میں دوں گا، کھانے پینے کا خرچہ میں دوں گا، کہ ان سب کو بلا لو اور کہو کہ تیاری کر کے آئیں، اپنے چیلے چانڈے ساتھ لے کے آئیں، جتنے علماء لا سکتے ہیں لے کے آئیں، کہ سب سے کہو بہترین سخت ترین سوالات تیار کریں
اور تیاری کر کے آئیں، میں ایک مناظرہ رکھوانا چاہتا ہوں. اور پھر ایک مرتبہ آپ نے وزیر سے کہا کانوں کان خبر نہ ہونے دینا انہیں، کانوں کان خبر نہ ہونے دینا. علی بن موسیٰ رضا کو، ہمارے ولی عہد کو کانوں کان خبر نہ ہو. عزیزان گرامی، ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جسے معلوم نہ ہو کہ سازشیں کیا ہو رہی ہیں. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے جو لشکر آ رہا ہے ان میں سے کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے. ہم ایسوں کی امامت کے قائل ہیں کہ لشکر کو دیکھے بغیر بتاتے ہیں کہ کون سا لشکر ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس نیت سے آ رہا ہے. خوارج کا لشکر ہے. یہی تو کہا تھا نا امیر المومنین نے جب جناب جندب کو دیکھا کہ جندب اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، اتنی دیر میں اتنے گھنٹوں میں پہنچ جائے گا. اے جندب میں سب کو قتل کر دوں گا، 7 افراد بھاگ کے فرار کریں گے. جناب جندب کہنے لگے کہ مولا واقعی ایک لشکر آنے والا، کہ جندب کچھ دیر کی انتظار کر لو تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. کہ مولا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو زمین پہ چونٹیاں جا رہی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ مولا نے فوراً فرمایا کہ اے جندب میں صرف اتنا ہی نہیں جانتا کہ چونٹیوں کی تعداد کیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنی ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی، ہم ایسوں کی امامت کے قائل ہیں. عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ سارا ماحول بننے لگا. ایک مرتبہ جب سب کے سب علماء جمع ہو گئے، جتنے ادیان تھے. اب یہ کتاب التوحید کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا، چھپ چکی کتاب. تو یہ آخری 2 ابواب ہیں جو امام رضا کا مناظرہ ہے. جب میں ترجمہ کر رہا تھا انگریزی کے اندر تو میں عربی میں عبارت پڑھ رہا تھا اور سوچ یہ رہا تھا کہ یہودیوں سے امام کا مناظرہ ہے. اس کے اندر ربی کہا جاتا ہے عربی کے اندر، انگریزی میں ربائے کہتے ہیں. یہ یہودی جو پادری ہوتے ہیں، کہا کہ جو ان کا چیف ربائے تھا، رأس الجالوت عربی میں کہتے ہیں، اس کو بلایا گیا تھا. اس کے ساتھ سب اس کے چیلے علماء اس کے ساتھ جو اس کے دین کے تھے وہ آئے تھے. آرچ بشپ کو بلایا گیا تھا جسے اسقف اعظم کہا جاتا ہے. اسقف کہتے ہیں سب سے بڑے پادری کو عربی میں. اسقف اعظم ان کا سب سے بڑا پادری، وہ اپنے سارے لشکر کے ساتھ آیا تھا. ہندوؤں کے بڑے بڑے سادھوؤں کو بلایا گیا تھا، مجوسیوں کے علماء کو بلایا گیا تھا، سارے عالم اسلام کے ستارہ پرستوں کو، جتنے ادیان تھے، پتہ نہیں تو مجھے عزیزان گرامی کے نہیں، سب کو بلایا. سب ایک ایک لشکر کے ساتھ آئے. جب سب جمع ہو گئے تو مامون بہت خوش ہوا، کہا کہ اب جاؤ جا کے میرے ولی عہد کو بلا لاؤ. اتنا مجمع، اتنے سوالات. جس آدمی سے کہا نا جاؤ جا کے بلا لاؤ، وہ تقیہ میں تھا، وہ امام کا ماننے والا تھا. اب بڑا گھبرایا ہوا، ٹانگیں کانپتا ہوا، ہانپتا کانپتا امام کی بارگاہ میں پہنچا. کہ مولا آپ کا مامون نے بلایا. مولا نے فوراً فرمایا کہ بلایا مجھے ہے، گھبرایا و تو ہے. تو مجھے ہے عزیزان گرامی، امام نے کہا بلایا مجھے، گھبرایا و تو ہے. کہ مولا وہ دربار کے اندر بہت سے علماء جمع ہو گئے مختلف ادیان کے. امام نے کہا سن، گھبرانے کی بات نہیں ہے. کیا تجھے اپنے امام کے علم میں شک ہے؟ کہ مولا آپ کے علم میں شک نہیں ہے. یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ گھما پھرا کے بات کو ایسا پیش کرتے ہیں، سوال ہوتا کچھ ہے، پیش کچھ کرتے ہیں. امام نے کہا سن، جب میں ہر عالم کو اسی کی کتاب سے، اسی کی زبان میں، جملہ کو سنیے گا امام کے، امام نے کہا سن، جب میں اسی کی کتاب سے، اسی کی زبان میں، اسی کی رفتار سے، اسی کے سامنے جواب دوں گا تو چہرہ میرا نہیں مامون کا دیکھنے والا ہوگا. عزیزان گرامی، امام نے کہا کہ میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں جواب دوں گا، اسی کتاب میں. عزیزان گرامی، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں. جب امام کے پاس آنے لوگ سوال کرنے لگے تو بعض جو ضعیف العقیدہ قسم کے لوگ تھے کہا مولا ان کی زبان آپ نے کب سیکھی؟ یہ تو روم سے آیا، آپ روم گئے ہی نہیں. امام نے ایک کنکر کو اٹھایا، اپنا لعاب دہن لگایا کہ اپنی زبان پہ رکھ. اس نے زبان پہ رکھا، بڑی تیزی سے گنتی گننے لگا، 1 2 3 سے 70 تک چلا گیا. کچھ نے پوچھا گنتی کیوں گن رہا ہے؟ کہ ان کے لعاب دہن کا اثر یہ ہے
میں نے اپنی زبان پہ رکھا، 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئے. کہ 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئی. عزیزان گرامی، ان کی لعاب دہن کا اثر ہے. امام ایک مرتبہ کہنے لگے، کہا کہ دیکھ تو بصرہ کا رہنے والا عراق کا، وہاں کے لوگ تیز ہوتے، مجھے یہ بتا اس نے مامون نے ان سب علماء کو کیوں بلایا ہے؟ کہا مولا اگر جسارت نہ ہو، گستاخی نہ ہو، یہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے. مولا نے کہا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے شیعوں کو معلوم ہو یہ میرا چاہنے والا نہیں ہے، یہ میرا بغض رکھنے والا ہے. امام نے کہا سب پہ واضح کرتا رہے. امام نے ایک مرتبہ، عزیزان گرامی اپنے الفاظ میں پیش کروں گا، اس کو سادہ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک مرتبہ امام اٹھے اور امام نے امامت کا امامہ سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح ہاتھ میں لی، تبرہ کا عصا ہاتھ میں لیا، ابا قبا پہنی. جب چلنے لگے تو امام علیہ السلام کا چلنا تھا، دروازے کھلنے لگے. سارے علماء نے کہا کہ اس سے مناظرہ ہے؟ ابھی امام آئے ہی تھے، دیکھا ہی تھا، سارے مجمع کو جیت لیا تھا. امام کا منبر لگا. مامون نے فوراً کہا کہ فرزند رسول یہ لوگ آئے ہیں آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں. یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے بلایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مناظرہ ہو. کہ ان لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، دور سے آئے ہیں، سوالات کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے آپ کی؟ امام مسکرانے لگے. کہ چاہے مناظرے کے لیے آئے ہوں چاہے سوال کے لیے آئے ہوں، سب کو اجازت ہے، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. میں وارث منبر سلونی ہوں. عزیزان گرامی بس امام تھے نا، فوراً بیٹھے. امام نے کہا چاہو. اب مجمع نے کہا کہ پہلے آپ سوال کریں گے یا پہلے ہم سوال کریں؟ امام نے کہا چاہو تو تم سوال کر لو، چاہو تو میں سوال کر لوں. کہ اتنا یقین ہے آپ کو اپنے علم پہ؟ امام نے کہا ہاں، جو چاہو تم پوچھ لو، اور اگر کہو تو میں سوال کرتا ہوں. کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، آپ جس سے جو چاہیں سوال کر لیں. امام نے کہا ٹھیک ہے، میرا پہلا سوال عیسائیوں سے ہے. کیوں عیسائیوں سے؟ کیونکہ ان کے ہاں توحید کا مسئلہ ہے. وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بندہ نہیں مانتے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، امام نے اصول دین کی ترتیب امام رضا نے سمجھائی. امام نے کہا میرا پہلا سوال عیسائیوں سے. اب سارے عیسائی کھڑے تھے، راس الاسقف کھڑا تھا، امام کو دیکھ رہا تھا. امام نے کہا میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، وہ اللہ کے نبی تھے، بندے تھے، اللہ نے کتاب دے کے بھیجا تھا، شریعت دے کے بھیجا تھا. جناب عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے، لیکن جناب عیسیٰ کے اندر ایک کمی تھی، نماز روزے کے چور تھے. جیسے آپ گھبرائے بیٹھے ہیں نا، وہ سارا مجمع امام پہ حیرت کرنے لگا کہ یہ امام نے کیا کہہ دیا، جناب عیسیٰ سے متعلق اتنی بڑی بات کہہ دی. اب امام جانتے تھے کہ مناظرے کے اصول ہیں، جب تک کہ اپنے مد مقابل سے اپنی بات نہ کہلواؤ. نہیں واضح کر سکا کہ جب تک مد مقابل سے اپنی بات نہ کہلوا لو تب تک مناظرہ جیتتا نہیں ہے انسان. بس یہ جملہ کہنا تھا جناب عیسیٰ. امام نے کہا جناب عیسیٰ نماز روزے کے چور تھے. وہ جو راس الجالوت تھا، ایک مرتبہ اس کو آگ لگ گئی. اس نے کہا کس نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے عالم ہیں؟ یہ تو سب نے لکھا ہے.